بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ سب سے پہلے تو یہ جو وزارتوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے اس پر بات کریں گے، اور خاص طور پر وزارت داخلہ، اتنے زیادہ اس کے امیدوار، اور کیوں امیدوار؟ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں۔ اب وزارت داخلہ کی جو تقسیم ہے وہ ہوئی کیسے ہے، ذرا اس پر آج بات کرتے ہیں، پھر آگے جا کے آج ضلع شاہ کی دوسری برسی ہے۔ ایک بڑا کارکن تھا پی ٹی آئی کا، اور ہم جب بھی زمان پارک جاتے تھے دیوانہ وار میں اسے دیکھتا تھا، وہ رقص کرتا تھا، اور عمران خان صاحب سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی۔ خان صاحب نے کہا اس کی شہادت کے بعد کہ مجھے بڑا افسوس ہے، کئی دفعہ ذکر بھی ہوا لیکن بس ٹائم نہیں ملا اس سے ملنے کا، کیونکہ وہ باہر بولتا تھا کہ اور ناچتا تھا اور گاتا تھا۔ اس کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا، اور جن لوگوں نے شہید کیا آپ کو پتہ ہے، پھر اس کا ملبہ بھی پی ٹی آئی پر ڈالا گیا۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، ان ایجنسیوں کی جو ورکنگ ہے بڑی عجیب ہے۔ یہ بندہ مار کے انہی گھر والوں کے احاطے میں پھینک جاتے ہیں تاکہ پرچہ بھی ان پر درج کیا جا سکے۔ انہوں نے ماضی میں بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں یہ، اور تمام جو پولیٹیکل لوگ جنہوں نے ان کی برنٹ کو فیل کیا ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مارا پیٹا کوٹا اس کو، اور جہاں پر ہڈیاں اس کی توڑی سب کو پتہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کے گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس پر ملبہ ڈال کر پرچہ درج کرنے کی کوشش کی۔ اس کی دوسری برسی ہے، بڑی بہادری سے اس کے پیرنٹس پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کا ذکر کریں گے۔ اور پھر کچھ اور اس وقت جو ایک فیشزم ہے پنجاب میں، جس طریقے سے گرفتاریاں اور مار پیٹ ہے، اور جس طرح مریم نواز ایکسپوز ہوئی ہے، اس کی تعلیمی قابلیت ایکسپوز ہوئی ہے، اس کا جو کس قدر وہ یعنی احساس کمتری کا شکار ہے، وہ چیز سامنے آئی ہے، اس پر بھرا پڑا ہے سارا سوشل میڈیا اگر آپ اس کو دیکھیں۔ اور پھر ایک اور ویڈیو چل رہی ہے، اور وہ کیا ویڈیو ہے؟ آکسفورڈ کی ویڈیو ہے۔ احسن اقبال صاحب وہاں پر گئے، آپ یقین کریں اتنی بے شرمی سے میں نے کسی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اور بالکل وہ جیسے ایڈم فیملی کے کوئی لوگ ہوتے ہیں ویسے وہ ارسطو صاحب جو ہیں وہاں پر مسکرا رہے تھے، اور ایک جو گورا جو ہے ساتھ بیٹھا ہوا ہنس ہنس کے، مجھے تو ایسا لگا کہ کہیں بے ہوش ہو کے نہ گر جائے۔ کیا سن رہا تھا کہ 17 سیٹیں ہیں آپ کی، اور بے ایمانی سے آپ کو بنا دیا گیا ہے، وہ بھی شرمندہ، اور جنہوں نے بنایا ہے، جو اپنے آپ کو مطلب وہ ان کو بھی اس بچے نے ایکسپوز کیا، اور احسن اقبال یوں کر کے ہنستا رہا، اور بے شرمی کی وہ ہنسی تھی۔ اس کے بعد پھر آ کے تو سٹیج پہ کہ جی یہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے، لوگ آپ کا بیانیہ نہیں مان رہے۔ آپ سیاسی طور پر احسن اقبال صاحب، آپ کے قائد، آپ کے سارا جو آپ کا سیاسی کنبہ ہے وہ ٹوٹلی لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب آپ صرف ڈر رہے ہیں عمران خان سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، نجم سیٹھی کہتا ہے کہ فوج، یعنی میں تو فوج نہیں کہتا، میں تو چند انڈیویجول جو اس ٹاپ پر اس کو لیڈ کر رہے ہیں، میں تو ان کی بات کرتا ہوں کہ وہ ایک ہی بات پی ٹی آئی سے مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کرو کچھ خدا کے لیے، اس کا زور توڑو عمران خان کا، سیاسی طور پر اس کو توڑو، کرو کچھ، کرو جو لینا ہے لے لو، کرو۔ ہو نہیں پا رہا، ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ لوگوں میں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ آپ کیا ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ پوری طرح ایکسپوز ہیں۔ آپ نے بیچا پاکستان کو، پاکستانیوں کو، اب لوگ آپ کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو لوگ پوری طرح پہچان چکے ہیں۔ اب ذرا وزارت داخلہ، بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ پرویز خٹک صاحب آ گئے اس کے ایڈوائزر، طلال چودھری صاحب آ گئے وزیر مملکت، اور محسن نقوی صاحب پورے وڈا وزیر داخلہ۔ اچھا، ان تینوں میں تو یہ بندر بانٹ ہوئی ہے ایک وزارت کی، ویسے بہت بڑی بھی ہو گئی ہے یہ وزارت، لیکن ایک اور بھی امیدوار تھے اس کے، جناب علیم خان صاحب سما ٹی وی والے۔ وہ بہت ہی ان کی کوشش تھی کہ یہ وزارت داخلہ ان کو مل جائے، اس لیے کہ ان کی جو لیک ویو ہے، جو ان کی جو سوسائٹی ہے، وہ کہیں کسی طرف جا کے نہیں دے رہی، گھری ہوئی ہے، اس کو بیریئر ٹاؤن بھی مار رہا ہے، اور سی ڈی اے جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری جو بات ہے یہ، اور وہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے۔
تو علیم خان نے بہت کوشش کی، اس نے کہا کہ مجھے آپ وزارت داخلہ میں لے کے آئیں، لیکن جب بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کمیونیکیشن نہیں دوں گا۔ وہ بھی آپ کو پتہ ہے NHA بھی اس میں ہے، کمیونیکیشن میں بھی بڑی سڑکوں کی تعمیر ہے، بہت مال مفت دل بے رحم ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کمیونیکیشن نہیں چھوڑوں گا۔ تو وزارت داخلہ سے ہاتھ دھونے کے بعد انہوں نے کمیونیکیشن کو نہیں چھوڑا۔ اب پرویز خٹک کی طرف آ جائیں۔ پرویز خٹک صاحب بہت ہی پریشان، ترین صاحب بھی ان کو چھوڑ کے اپنی فصلوں میں چلے گئے، تو پرویز خٹک صاحب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ داخلہ دیں اور مجھے آپ مشیر بنا لیں، اور جو KPK صوبے کو جو تمام وفاقی ایجنسیاں ڈیل کرتی ہیں وہ آپ میرے انڈر کر دیں تو میں KPK میں عمران خان کا آپ کو خاتمہ کر کے دکھاؤں گا سیاسی طور پہ۔ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ہی ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے کہ ختم کرو PTI کو، توڑو PTI کا معاملہ ختم کرو۔ تو انہوں نے پرویز خٹک صاحب کی اس بات کو انہوں نے سمجھا، گفتگو ہوئی، ریزسٹنس بھی تھی، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ اور اب جو پرویز خٹک کے قریبی حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمام جو وفاقی ایجنسیاں ہیں جو KPK کو ڈیل کرتی ہیں، یعنی KPK کے اندر ان کا جو سیٹ اپ ہے، وہ پرویز خٹک صاحب کو رپورٹ کرے گا، اور وہ وہاں پر ذرا اپنی سرجری کرنے گئے ہیں اپنے انداز میں، لیکن یہ پاگل ہیں۔ خان کا جن جو ہے وہ تو سروں پہ چڑھ کے بول رہا ہے، اس کا جادو کون اس کو، لیکن بہرحال ابھی دیکھ لیتے ہیں پرویز خٹک صاحب اپنے بھائی کے ساتھ گئے ہیں، تو لیٹ سی کہ کیا وہاں پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب طلال چودھری صاحب کا کیا رول ہوگا؟ محسن نقوی صاحب کیونکہ بہت بیزی ہیں، کرکٹ سٹیڈیم، اس میں تعمیرات، اس میں ٹھیکے، پھر اسی طرح CDA کے اندر اوور ہیڈ بریجز 70 آپ کو پتہ ہے یہ جو کم دنوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم 2 مہینے میں یہ پل بنائیں گے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک اعلان کرتے ہیں نا کہ میں نے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں یہ بنانا ہے، تو پھر جو آڈیٹر کے جو قواعد و ضوابط ہیں فنڈ ریلیز کرنے کے اس پروجیکٹ کے لیے وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ بیسیکلی شک قانون میں ڈالی گئی تھی کہ اگر کہیں پہ زلزلہ آ جائے، کہیں پہ فلڈ آ جائے، انفراسٹرکچر نہ رہے چیزوں کو دیکھنے کا، اپروو کرنے کا، تو وہاں پر آپ اس شک کو لگا کے اس کلیمٹی ہٹ ایریا میں ترقیاتی یا بحالی کا کام جلد از جلد کر سکے۔ لیکن شہباز شریف بڑا سیاںا آدمی ہے، اس نے پنجاب سارا لوٹ کے وہ کھا گیا ہے اسی طرح کہ جی یہ 3 مہینے میں بنا دوں گا۔ ٹائم اسپیسیفک جب ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ارجنسی ہے، ایک ایمرجنسی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا۔ اب 4 آنے کی چیز 10 روپے میں بن رہی ہے۔ یہ جو بریجز ہیں جو شاید 25-30 کروڑ میں بن جاتے ہیں، یہ اربوں میں بن رہے ہیں۔ اور وہ جو فیروز پور بتایا جاتا ہے جو اوور ہیڈ برج ہے، وہ کریک ہو گیا 1 سال میں ہی، بطور CM ماشاءاللہ بنایا تھا محسن نقوی صاحب نے، اور ہیوی ٹریفک اس پر بند کر دی گئی ہے۔ تو CDA محسن نقوی صاحب کے پاس ہے، اور اس میں کنسٹرکشن ہے، اس میں آبادیاں ہیں، اس میں اور بہت کچھ ہے، تو وہ تو انہوں نے اپنے پاس رکھا وزیر داخلہ نے۔ طلال چودھری صاحب نون لیگ نے کہا جناب ہمارا پولیٹیکل فیس قومی اسمبلی میں بھی نہیں آتے محسن نقوی صاحب، سوال و جواب بھی نہیں ہوتے، تو کیا کریں؟ تو آپ کو پتہ ہے تنظیمی امور کے ماہر ہیں جناب طلال چودھری صاحب بہت، اور آپ کو پتہ ہے راتوں کو بھی جاگ جاگ کے کام کرتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، کسی بھی دفتر میں چلے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو ان کی ان صلاحیتوں کو مریم نواز صاحبہ بہت پسند کرتی ہیں، تو اس لیے انہوں نے خاص طور پر یہ جو طلال چودھری صاحب ہیں یہ پارٹی کے اندر مریم نواز کے گروپ سے یہ بتایا جاتا ہے رپورٹڈلی کہ یہ بلانگ کرتے ہیں۔ میری تو ایکسیس نہیں ہے نون لیگ تک، لیکن یہ جو نون لیگ کے دوست ہیں مجھے دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ جناب اسمبلی میں وزارت داخلہ کو سنبھالیں گے۔ تو اس طرح بندر بانٹ ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیے وطن عزیز میں کیا فائدہ ہوگا، آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ جن کا فائدہ ہے وہ ہو رہا ہے، اور وہ عمران خان ان کے اعصاب پہ سوار ہے، بس لگے رہو منا بھائی، وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔